یہ عرض کیا کہ تصور مہدی کے سلسلے میں اگرچہ اختلافات ہیں، ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ یہ تصور مہدی ایک باطل تصور ہے، ایک باطل عقیدہ ہے، نہ کسی مہدی کو آنا ہے اور نہ کوئی مہدی ہے۔ اس تصور کے بانی ابن خلدون ہے اور انہوں نے اپنے مقدمے میں اس پر گفتگو کی۔ دوسری طرف عالم اسلام کی اکثریت ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، چونکہ رسول نے کہہ دیا کہ آخر زمانے میں مہدی خروج کرے گا تو خروج تو کرے گا، لیکن پیدا نہیں ہوا، پیدا ہوگا، جوان ہوگا، پھر ظہور کرے گا۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سن 255 ہجری میں پیدا ہو چکا۔ سن 200، یہ دیکھو 1423 ہجری ہے، سن 255 ہجری میں وہ پیدا ہو چکا۔ اور ہمارے دعوے کی دلیل نبی نے کہا لولا الحجت لساخت الارض باہلها، اگر اس زمین پر اللہ کی کوئی حجت موجود نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ روایت ذہنوں کے اندر محفوظ رہے، لولا الحجت لساخت الارض باہلها، اگر زمین پہ حجت موجود نہ ہو ہر زمانے میں تو زمین تباہ ہو جائے۔ اور پھر اسی نبی نے کہا اللہم لا تخلو الارض من قائم باللہ بحجت اما ظاہر مشہور او خائف مغمور۔ میرے نبی نے کہا کہ یہ زمین اللہ کے قائم سے کبھی خالی نہیں ہوگی، یا سامنے ہوگا یا پردے میں ہوگا۔ یہ دو روایتیں تو میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہ دونوں روایتیں ہمارے ذخیرے احادیث میں ہیں ہمارے پاس، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام کے پاس یہ دونوں حدیثیں موجود نہ ہوں۔ اب میں یہ حوالے اپنے محترم بزرگ اور دوست معراج محمد خان کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو لکھا، یہ دونوں روایتیں جو میں نے عرض کی۔ ابو نعیم اصفہانی، ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، بہت عالم اسلام کی ایک بڑی شخصیت ہے، انہوں نے اپنی تصنیف حلیۃ الاولیاء میں اس حدیث کو تحریر کیا۔ ملا متقی ہندی رحمت اللہ علیہ نے کنز العمال میں اس حدیث کو لکھا۔ صاحب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری میں صاحب فتح الباری نے اسے نقل فرمایا۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ یہ روایت بڑی نامانوس ہو، اب مسئلہ یہ ہے کہ کون قول رسول پر کتنا ایمان رکھتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے نا، بہت آہستہ آہستہ سلسلہ فکر آگے بڑھ رہا ہے۔ اچھا بھائی، تو میں نے تو دو حدیثیں ہدیہ کر دی، لیکن اب واپس چلو، میں نے سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا، بھائی توجہ رکھنا، من المؤمنین رجال۔ بھائی دیکھو، روایتوں نے کہہ دیا کہ ہر زمانے میں ایک حجت موجود ہے، اب ذرا قرآن کی آیت کو دیکھتے جانا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں ایسے رجال ہیں۔ نوجوان دوستوں کو یہ آیت مبارکہ ہدیہ کر رہا ہوں، من المؤمنین رجال، وہاں جو میں نے کہا تھا اب اس سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ مومنین میں کچھ رجال ہیں، رجال کے معنی مرد، اس کا واحد رجل، رجل کے معنی مرد، رجال اس کی جمع۔ مومنین میں کچھ رجال ہیں، صدقوا ما عہد اللہ علیہ، اللہ کے عہد پر سچائی کے ساتھ قائم ہیں۔ بھائی سننا، آیت پڑھ رہا ہوں آیت، اور اگر چیلنج کر سکو تو چیلنج کر دو کہ ابھی پیدا نہیں ہوا، کر دو چیلنج۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنین میں ایسے کچھ رجال ہیں ہر زمانے میں کہ وہ عہد امامت پر قائم ہیں۔ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، ایک ہدایت کرتا ہے دوسرا انتظار کرتا ہے، ایک ہدایت کرتا ہے دوسرا انتظار کرتا، توجہ رہے، انتظار کرتا ہے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا تھا ما یبدل لدی القول، میرے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی، اور اب تیرا ان کے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسا قول خدا کا ویسا قول ان کا۔ بھائی سننا سننا، منہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، ایک ہدایت کرتا ہے ایک انتظار کرتا ہے۔ من ینتظر تو یاد رکھو گے نا۔ بھائی عجیب بات یہ ہے، اب میں کیا عرض کروں اپنے سننے والوں کی خدمت میں،
کہ قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود بھیجو، اللہ بھی درود بھیجتا ہے. درود میں اللہ تمہارے ساتھ ہے. یعنی تین ہی تو کام ہے جس میں اللہ تمہارا شریک ہے. درود میں شریک ہے. سورہ بقر، یہ سورہ احزاب کی آیت تھی. سورہ بقر ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات اولئک، درمیان سے میں نے جملہ چھوڑ دیا لیکن دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. جو اللہ کی بھیجی ہوئی چیزوں کو چھپا دیں ان پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، لوگ بھی لعنت بھیجتے ہیں. درود میں اللہ تمہارے ساتھ لا شریک ہے. بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے جملہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھ. درود میں اللہ تمہارے ساتھ، لعنت میں اللہ تمہارے ساتھ. اور اب تیسری آیت سنو گے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین. تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں. تو تین چیزوں میں بھائی حق اور باطل کا فیصلہ یہی کر لو. تین چیزوں میں اللہ بندوں کے ساتھ ہے. درود میں بندوں کے ساتھ، لعنت میں بندوں کے ساتھ، انتظار میں بندوں کے ساتھ. اب ڈھونڈتے رہو کہ یہ بندے ہیں کہاں. واپس چلیں آئے مبارکہ کی طرف، اس لیے کہ مطلب تو پہنچ گیا میرے سننے والوں تک، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا دیکھتے جاؤ، ذرا سی بات سنتے جاؤ، پھر میں آیات کی طرف واپس جاؤں گا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں رجال ہے، ایک ہدایت کرتا ہے، ایک انتظار کرتا ہے. رسول ہدایت کر رہے تھے، علی انتظار کر رہا تھا. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. رسول انتظار کر رہے تھے، رسول ہدایت کر رہے تھے، علی انتظار کر رہا تھا. علی ہدایت کر رہے تھے، حسن انتظار کر رہا تھا. حسن ہدایت کر رہے تھے، حسین انتظار کر رہے تھے. بھائی حسین ہدایت کر رہے تھے، سید سجاد انتظار کر رہے تھے. سید سجاد ہدایت کر رہے تھے، محمد باقر انتظار کر رہے تھے. محمد باقر ہدایت کر رہے تھے، جعفر صادق انتظار کر رہے تھے. جعفر صادق ہدایت کر رہے تھے، موسی کاظم انتظار کر رہے تھے. بھائی تسلسل دیکھتے جا رہے ہو نا. اچھا، موسی کاظم ہدایت کر رہے تھے، علی رضا انتظار کر رہے تھے. علی رضا ہدایت کر رہے تھے، محمد تقی انتظار کر رہے تھے. محمد تقی ہدایت کر رہے تھے، علی نقی انتظار کر رہے تھے. علی نقی ہدایت کر رہے تھے، حسن عسکری انتظار کر رہے تھے. حسن عسکری ہدایت کر رہے تھے، مہدی انتظار کر رہے تھے. اب تم پوچھو گے کہ کلیہ ٹوٹ گیا کیا؟ مہدی ہدایت تو کر رہا ہے، انتظار کرنے والا کون ہے؟ اسی دن کے لیے عیسیٰ کو آسمان پہ رکھا ہے. عجیب ہے نا، عجیب مرحلہ فکر ہے نا. جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا تو اب تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ بھئی یہ ہے کون؟ ایک ہدایت کرنے والا، ایک انتظار کرنے والا. ابھی میں قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا، لیکن آیت تو سنتے جاؤ. ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آئے ایمان لانے والو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی. ٹھیک؟ اللہ بھائی توجہ رہے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی. اگر صاحب امر ہو ہی نہیں بھائی رک جائیں، آیت منسوخ نہیں ہوئی. اطاعت کرو صاحب امر کی آیت منسوخ نہیں ہوئی. آج بھی مومنین کو حکم یہی ہے، مانے یا نہ مانے. آج بھی مومنین کو حکم یہی ہے کہ اطاعت کرو صاحب امر کی. اب تمہیں تمہارے ضمیر کو اور وجدان کو گواہ کر کے ایک سوال کر رہا ہوں کہ بھائی قرآن میں لکھا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم نے حج واجب کر دیا. جو مستطیع ہیں، جن کے لیے حج کا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم نے ان پر حج کو واجب کر دیا. آیت ہے نا، منسوخ نہیں ہوئی. تو جب تک قرآن ہے، جب تک آیت ہے، جب تک اسلام ہے، حج تو واجب رہے گا. اچھا، ایک سوال تم سے کر رہا ہوں، ایک سوال یہ بتاؤ کہ فرض کرو کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کے عرش پہ لے جا کر رکھ دے، ٹھیک ہے نا، اور حکم حج باقی رہے قرآن میں، تو کرو گے کیسے؟ تو جب تک قرآن میں آیا حج موجود ہے، خانہ کعبہ کا وجود ضروری ہے. اور اسی طرح جب تک قرآن میں صاحب امر کی اطاعت کا حکم موجود ہے، ایک صاحب امر کا وجود ضروری ہے.